जब से रूही की शादी हुई थी वो एक अजीब से खौफ का शिकार थी। जब तक इसका शोहर इमरान इसके साथ था, इसे अपने कमरे से इतना खौफ नहीं आता था जितना अब आने लगा था। इमरान जिस कंपनी में काम करता था, इस कंपनी ने इसे 2 साल के लिए बैरून मुल्क भेज दिया था। वो भी बहुत खुश था। इससे इमरान को ज्यादा रकम कमाने का मौका हाथ आ गया था। 2 साल का मायदा पूरा हो जाने पर इसे वापस अपने मुल्क आ जाना था और 2 साल में उतनी दौलत कमाने में कामयाब हो जाता कि अपना जाती घर खरीद ले। इमरान के वालिद की ख्वाहिश थी कि वो अपना जाती मकान खरीद कर इसने अपनी जिंदगी गुजारे, मगर सारी जिंदगी इनकी किराए के मकानात में ही गुजरी थी। जिंदगी में उन्होंने ये अच्छा काम किया था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा दिया था। इसकी आला तालीम के सबब ही प्राइवेट कंपनी में एक अच्छे ओहदे की नौकरी मिल गई थी। शरफुद्दीन अच्छी तालीम न होने के सबब सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे। एक मजदूर आदमी का घर का चूल्हा चलाने में ही सारी जिंदगी गुजर जाती है। अब जिस मकान में वो लोग रह रहे थे, ये मकान उसके वालिद की जिंदगी का आखिरी मकान साबित हुआ था। इमरान की शादी के 6 माह के बाद ही उनकी जिंदगी ने उन्हें मजीद मोहलत न दी और उनका इंतकाल हो गया था। जिस मकान में रूमी रहती थी वो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में इसके साथ रहमत बीवी सोती थी, जबकि दूसरे कमरे में रूमी खुद सोती थी। रात को जब कमरे में सोती तो इसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे कमरे में कोई और भी है। आज जब वो थकी हारी अपने बिस्तर पर लेटी तो फौरन ही उसे नींद आ गई थी। इसने ख्वाब में देखा कि एक इंतहाई बदसूरत आदमी घोड़े पर सवार है और रूमी इसे देखकर भाग रही है। वो अपनी तेज दहाड़ तलवार से इसे हिला कर देना चाहता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी रूमी के करीब नहीं आ पा रहा था। अचानक रूमी को ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। घोड़े पर बैठे शख्स ने एक जोरदार कहका बुलंद किया और तलवार समेत घोड़े से कूद पड़ा। रूमी इसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर चीख पड़ी थी। इस आदमी को रूमी की चीख की क्या परवाह थी। इसने एक भरपूर वार से इसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दी। इसके बालों से रूमी के तन से जुदा सर को फिजा में बुलंद किया और गौर से इसके चेहरे को देखने लगा। इस वक्त इसका चेहरा इंतहाई मकरू नजर आ रहा था। अगले ही झटके से रूमी की आंख खुल गई। इसका पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। अभी वो चारपाई से उठने का सोच ही रही थी, इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके बदन पर कोई भारी शय रेंग रही हो। इसके वजन से रूमी का सांस घुटने लगा था। बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से चीख निकली। रूमी के मुंह से चीख का निकलना था कि वो शय इसके बदन पर से अपना वजन कम करते चली गई। रूमी ने जैसे ही महसूस किया इसके बदन से वजन कम हो गया है, वो फौरन से बिस्तर से उठी और अपनी सास के कमरे की तरफ लपकी। इसकी बेतरतीब सांसों और घबराहट को देखकर सास ही घबरा गई। क्या बात है बहू, हैरियत है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो अम्मी वहाँ। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या है वहाँ पे? पहले तुम पानी पी लो, तुम्हारी घबराहट दूर हो। रूमी ने जैसे तैसे करके पानी का गिलास पी लिया। चंद लम्हों में ही वो इस काबिल होगी कि ठहर ठहर कर अपनी बात बयान कर सके। जब इसने अपने साथ होने वाले वाक़े का जिक्र किया तो रहमत भी मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात? ख्वाब देखकर इतना खौफजदा हो गई हो? अरे भाई, ऐसे ख्वाब कभी कभार आ जाते हैं, इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है? मैं जब नींद से बेदार होती तो मुझे महसूस हुआ कि कोई बारिश है मेरे जिस्म पर चल रही है। मेरे चीखने पर वो शय मेरा जिस्म छोड़कर चली गई। रूमी ने मजीद बताया, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा किस तरह से हो सकता है? उसके बाद रूमी ने अपनी सास से जिद कर दी कि वो आज के बाद अपने कमरे में नहीं सोएगी। उसकी सास ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए कल उसी कमरे में सो जाऊंगी। ऐसा नहीं करें अम्मी, वो शय आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। दूसरी रात आने पर रूमी के बार बार मना करने के बावजूद भी रहमत देवी इसके कमरे में सो गई। वो रूमी को मुतमिन करने को कमरे में बजाय सो रही थी, लेकिन वो जाग रही थी। अंदर से वो भी खौफजदा थी कि कहीं वाकई इस कमरे में कोई असेब ना हो, क्योंकि असेब ही मुख्तलिफ शक्ल में आकर तंग करते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, इनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी, मगर नींद उन्हें नहीं आ रही थी। न जाने कब फिर नींद की देवी इन पर मेहरबान हो गई। एक खौफनाक शक्ल का काला बिल्ला तेजी से इसकी जानिब आया। इसे देखकर अहमद बेबी खौफजदा हो गई। बेख्तियार इनका दिल चाहा कि वो बिस्तर से उठकर भाग जाए, मगर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। वो काला बिल्ला छलांग लगाकर इनके पेट पर सवार हो गया। वो बहुत वजनी था, इन्हें अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ।
آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ کالا بلا اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا، آگے کے دونوں پاؤں اس کے نیچے، اسے رحمت بی بی کے سامنے لہرائے۔ ان پنجوں میں تیز دھار ناخن چمک رہے تھے۔ وہ حیرت سے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ کالا بلا تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے وہ ناخن رحمت بی بی کے پیٹ میں داخل کر کے پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پیٹ کے پھٹنے کی دیر تھی کہ اس میں سے سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ بڑی بی نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ انہوں نے زور سے کالے بلے کو دھکا دیا اور خود پیٹ پکڑ کر چیختی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر دوڑ پڑی۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ رومی نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ ارے کم وقت بلے نے میرا پیٹ پھاڑ دیا ہے، لیکن پیٹ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ ارے ہاں واقعی میرا پیٹ بالکل ٹھیک ہے، مگر کمرے میں مجھے ایسے لگا تھا کہ اس منحوس کالے بلے نے پیٹ پھاڑ دیا ہو اور وہاں سے سرخ خون بھی تیزی سے بہ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا اس کمرے میں کچھ ہے۔ ہاں بیٹی تم نے ٹھیک کہا تھا، تمہارے کمرے میں واقعی اسیب ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں، ہمیں اس اسیب سے بچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ رحمت بی بی کسی سوچ میں ڈوب گئی، جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا اور بولی، آؤ بیٹی تمہارے کمرے میں چل کر کچھ سوچتے ہیں۔ امی کیا بات ہے؟ اب مجھے پہلے سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے۔ ہاں ایسی بات ہے، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ کیا یاد آ گیا؟ آج سے 15 سال پہلے میں جہاں رہتی تھی وہاں ہمارے پڑوس میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ اس گھر کے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا تھا۔ جب انہوں نے اس کو نوٹس لیا تو پھر ایک دن اس گھر میں جو اسیب تھا وہ ان کی جوان بیٹی کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اس نے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کبھی وہ لڑکی گھر کے لڑکوں کو مارتی، کبھی انہیں دبوچ کر ان پر بیٹھ کر سوار ہو جاتی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ کئی لوگ مل کر اس لڑکی کو قابو میں کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کسی مولوی سے لڑکی کا علاج کروایا۔ لڑکی کا علاج ہو جانے پر وہ گھر خالی کر کے چلے گئے۔ جب لڑکی کا علاج ہو گیا تو وہ گھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ رومی نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے لڑکی کا علاج ضرور کر دیا ہے، مگر اس گھر میں جو مخلوق رہتی ہے وہ پھر کسی اور کے جسم میں داخل ہو کر اس لڑکی سے زیادہ تمہیں پریشان کرے گی، اس لیے ان لوگوں گھر خالی کر دینا ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ آج تک وہ گھر انسانوں سے بات نہیں ہو سکا، ابھی تک خالی ہے، تو کیا ہمیں بھی یہ گھر خالی کرنا پڑے گا؟ رومی سوچ میں پڑ گئی۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ دوسرے دن اس کی ساس کسی مولوی صاحب کا پتہ کرنے کے لیے گھر سے چلے گئی اور اس کے بعد رومی گھر میں اکیلی ہوگی۔ کام میں مصروف ہو کر رومی ڈر بالکل بھول گئی تھی، اسے ڈر کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ پھر جب رحمت بی بی گھر آئی تو انہوں نے بتایا کہ امام صاحب سے بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ گھر آ کر دیکھیں گے آخر معاملہ کیا۔ پھر انہوں نے عامر صاحب کا دیا ہوا تعویذ گھر میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو نالے میں بہا دیا۔ وہ مطمئن تھی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، وہ مخلوق انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب رات وہ سونے کو بستر پر لیٹی، گھر میں سناٹا تھا، وہ پرسکون نیند سو گئی۔ اچانک رات کا وہ نہ جانے کون سا پہر تھا، انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے گھر میں بونچال سا آ گیا ہو۔ رومی کے کمرے سے برتن پھینکنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ خوف کے مارے وہ دونوں لڑس کر رہ گئی تھی۔ خوف و دہشت سے ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ کر محلے والوں کو گھر میں بلانا چاہ رہی تھی، مگر ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ پوری رات ایسے ہی ڈرتے ہوئے گزری۔ رومی کے کمرے میں اتنے برتن نہیں تھے جتنے برتن رات بھر گرتے اور ٹوٹتے رہے۔ فجر کے ذانے ہونے پر یہ سلسلہ تھما اور ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ رات پر جاگتے رہنے سے ان کی آنکھیں بوجھل تھی۔ اگلے لمحے سکون میسر آنے پر وہ دونوں ایسے سوئیں کہ دن چڑھے ہی ان کی آنکھیں کھلی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے میں کوئی بھی برتن ٹوٹا ہوا نہیں تھا، تمام برتن اپنی جگہ پر صحیح سالم موجود تھے۔ ایسا اب روزانہ ہونے لگا تھا۔ روزانہ ہی کبھی دروازے بجنے شروع ہو جاتے، کبھی برتن گر کر ٹوٹنے لگتے، تو کبھی کیسی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ ایک ایک کر کے روزانہ تعویذ جلا رہی تھی۔ جس دن انہوں نے چوتھا تعویذ جلایا، رات ہوئی اور اسیب کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ وہ انتہائی بدصورت شخص تھا جو بند دروازے کے اندر سے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، چل یہاں سے دفع ہو جا۔ رحمت بی بی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے جواب میں کچھ کہا، مگر وہ ایسی زبان میں تھا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولتا رہا اور رحمت بی بی اس کو وہاں سے چلے جانے کو کہتی رہی۔ وہ بھی ڈیٹ بنا کھڑا رہا۔ جب رحمت بی بی نے عمران کے ماموں کی دھمکی دی کہ وہ آ کر ان سے خود نپٹیں گا تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس سے عمران کے ماموں وہی عامر تھے جنہوں نے یہ تعویذات دیے تھے اور ان کے قبضے میں بہت سے جنات تھے۔
شام کو دروازے پر دستک ہوئی اور امی نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی عامر صاحب کھڑے تھے۔ پھر وہ اس آصف کے بارے میں انہیں بتانے لگے کہ جنات کی دو اقسام ہیں، ایک قسم کے شریف ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، جبکہ دوسری قسم شریر جنات کی ہے، وہ ویران گھروں اور درختوں پر بسیرا کرتے ہیں، وہ انسانوں کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، انسانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے وہ مختلف روپ اپنا لیتے ہیں، ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے ڈرا نہ جائے۔ تم نے دیکھا جب آصف سے نہیں ڈری تو میری طرف صرف دھمکی دینے پر فوراً ہی دفع ہو گیا۔ یہ بات میں اس وقت بھی تمہیں بتا سکتا تھا، لیکن تمہیں میری بات کا یقین آتا اور تم کسی اور ٹھگ کے پاس چلے جاتی اور اپنی جمع پونجی لٹا دیتی۔ میں نے تمہیں 4 تعویذ دیے، وہ میرے تعویذ لانے سے تمہیں اعتماد پیدا ہوا اور تم نے آصف سے ڈرنا چھوڑ دیا اور دھمکی بھی دے دی۔ بس میں یہی چاہتا تھا کہ تم آصف سے ڈرنا چھوڑ دو اور وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے گا۔ 2 ہفتے ان کے امتحان کے دن تھے۔ آصف نے ہمت نہیں ہاری تھی، کئی بار دونوں ساس بہو کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی اور پھر خود ہی ہار گیا۔ وہ انہیں ڈراتا اور خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ وہ دونوں بھی خوش تھے کہ ان کی ذرا سی ہمت دکھانے پر آصف کو انہوں نے شکست دے دی تھی۔ عمران کے وطن واپس آنے پر وہ خوب مزے سے اس گھر میں رہی۔ محلے والے بھی حیرت کرتے تھے کہ وہ دونوں عورتیں ہو کر بھی اس آصف زدہ گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن یہ راز دونوں ہی جانتی تھی کہ آصف کو کس طرح انہوں نے شکست دی ہے۔ عمران بیرون ملک رہ کر اتنا کما کر واپس آیا تھا، اس نے پہلی فرصت میں رہنے کے لیے ایک اچھا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ اس گھر سے رخصت ہوتے وقت ساس نے پڑوسیوں کو وہ راز بتا ہی دیا کہ اس گھر میں جب بھی کوئی رہنے کے لیے آئے وہ آصف کے ڈر سے بھاگنے کے بجائے اسے شکست دے کر شان سے گھر میں رہیں۔